بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان اور تاریخ سے متعلقہ چند اہم سوالات جو کہ امتحانات میں ریپیٹ ہو چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کی تیاری کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر ہم بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال، مسلم لیگ کے دوسرے صدر سر علی محمد خان تھے جو کہ آغا خان 3 کے 1913 کے اندر ریزائن کے بعد صدر بنے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، مسلم لیگ کے جو سیکنڈ جنرل سیکرٹری ہیں وہ سر محمد شفیق ہیں۔ سید عامر علی نے 1908 کے اندر لندن کے اندر مسلم لیگ کو اسٹیبلش کیا۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کا جو فرسٹ سیشن ہے وہ 1912 میں اٹینڈ کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1919 کے اندر رولیٹ ایکٹ کے خلاف احتجاجاً امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے استعفیٰ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 1916 کے اندر مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 10 اکتوبر 1913 کے اندر مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا۔ سید عامر علی نے 1913 میں مسلم لیگ کو چھوڑ دیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس اور ہوم رول لیگ جو ہے یہ دسمبر 1920 میں چھوڑ دی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح held joint membership of Muslim League and Congress for 7 years from 1913 to 20۔ تو قائد اعظم 7 سال تک جو ہے ان دونوں کے ممبر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 1916 کا جو لکھنؤ کا سیشن ہوا تھا مسلم لیگ کا، اس کی بھی صدارت کی ہے۔ پھر جو دلی سیشن ہوا 1924 میں اس کی بھی صدارت کی ہے، لیکن جو پرماننٹ پریزیڈنٹ بنے ہیں وہ 1934 کے اندر بنے ہیں۔ لارڈ منٹو 1915 کے اندر انڈیا کا وائسرائے بن کے آیا تھا۔ منٹو مورلے ریفارمز 1909 انٹروڈیوس سیپریٹ الیکٹوریٹس۔ تو انہوں نے جداگانہ انتخابات کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ منٹو مورلے ریفارمز، منٹو واز انڈین وائسرائے اینڈ مورلے واز اسٹیٹ سیکرٹری فار انڈیا۔ مونٹیگ چیمسفورڈ ریفارمز 1919 کے اندر آئی۔ مسلم لیگ ڈیمانڈڈ پرنسپل آف سیلف رول فار انڈیا ان 1913۔ کانپور ماسک انسیڈنٹ 1913 کے اندر ہوا تھا۔ جلیاں والا باغ یہ امرتسر کے اندر ہے اور یہاں پر 13 اپریل 1919 کے اندر برٹش گورنمنٹ نے بہت زیادہ انڈینز کو قتل کیا تھا۔ جلیاں والا باغ کے اندر جو بہت بڑا سانحہ ہوا تھا اس وقت جنرل دیر جو ہے یہ آرمی کمانڈر تھا۔ لکھنؤ معاہدہ جو ہے یہ نومبر 1916 میں ہوا تھا۔ ہوم رول موومنٹ یہ مسز اینی بیسنٹ جو ہیں انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو انڈیا کے اندر لوگ رہتے ہیں وہ اپنی گورنمنٹ خود بنائیں، نہ کہ انگریزوں کی گورنمنٹ ہو۔ ہاں وہ ڈیل ضرور کریں، ہدایات جو دینی ہے وہ دیں، لیکن جو حکومت ہو وہ اندر کے لوگوں کی ہو، نہ کہ برٹش یہاں پر آ کے گورنمنٹ کریں۔ روالٹ ایکٹ یہ 1919 کے اندر پاس ہوا تھا۔ اس کے پیچھے 1915 کے اندر ایک کرمنل ایمرجنسی لا بنا تھا۔ روالٹ ایکٹ کے اندر اس لا کی توسیع کی گئی تھی، یعنی اس کے اندر کچھ چیزوں کا اضافہ کیا گیا تھا اور برٹش گورنمنٹ نے بہت ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں کر لی تھیں اور لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، جمع ہونے کی اجازت نہیں تھی اور گورنمنٹ کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی وہ احتجاج نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس پر جو برٹش گورنمنٹ ہے ان کے پاس یہ حق حاصل تھا کہ وہ کسی کے گھر بھی جا کر تلاشی لے سکتے ہیں، کسی کو گرفتار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے، الزام ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد
کوئی بھی شخص اس کو رہا نہیں کروا سکتا، وہ برٹش گورنمنٹ کی اپنی مرضی ہے، جو سزا دینا چاہیں وہ اس کو دے سکتے تھے۔ خلافت موومنٹ جو ہے یہ 1919 میں شروع ہوئی اور مارچ 1921 کے اندر ختم ہوئی۔ آل انڈیا خلافت کمیٹی یہ 5 جولائی 1919 میں بمبئی کے اندر بنی اور اس کے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے وہ سیٹھ چٹانی تھے۔ فرسٹ میٹنگ آف آل انڈیا خلافت موومنٹ یہ 23 نومبر 1919 کے اندر ہوئی اور اس کی صدارت مولوی فضل حق نے کی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بمبئی تھا۔ خلافت ڈے 27 اکتوبر 1919 کو منایا گیا۔ انڈین خلافت ڈیلیگیشن میٹ ود لائیڈ جارج، انڈین خلافت کا جو وفد تھا وہ لائیڈ جارج سے ملا تھا۔ موپلا کی بغاوت 1921 کے اندر ملابار کے اندر ہوئی۔ چوری چورا کا واقعہ 1922 کے اندر ہوا۔ چوری چورا بنیادی طور پر جگہ کا نام ہے جو کہ اتر پردیش کے اندر ہے، اور اس جگہ پر ایک احتجاج ہوا تھا اور اس احتجاج میں شامل لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد نان کوآپریشن موومنٹ جو کہ 1920 کے اندر گاندھی جی نے چلائی تھی، انہوں نے پھر اس موومنٹ کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ موومنٹ 1920 کے اندر چلائی گئی تھی، نان کوآپریشن موومنٹ، اور پھر یہ 1922 کے اندر واقعہ ہوا تو 1922 کے اندر ہی انہوں نے اس موومنٹ کو چھوڑ دیا تھا۔ شدی اینڈ سنگٹن موومنٹ یہ تحریک خلافت کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوئی۔ سنگٹن موومنٹ یہ پنڈت موہن ملاویہ نے شروع کی تھی۔ لوزین کا معاہدہ 1923 کے اندر سائن کیا گیا تھا۔ مصطفیٰ کمال 23 اکتوبر 1923 کے اندر ترکی کے پہلے صدر بنے تھے۔ اتاترک کا مطلب ترکیوں کا باپ۔ خلافت 1924 کے اندر ختم کر دی گئی تھی۔ ترکی ریاست کا جو آخری خلیفہ تھا یہ عبد المجید آفندی تھا۔ ہجرت موومنٹ یہ بھی 1924 کے اندر ہوئی۔ حاجی شریعت اللہ یہ 1781 کے اندر پیدا ہوئے اور فرائضی موومنٹ انہوں نے ہی چلائی تھی۔ دا مین ایم آف برہما سماج واز ریفارم ان ہندوازم، برہما سماج کا جو مین مقصد تھا وہ ہندوازم میں ریفارمز لے کر آنا تھا۔ برہما سماج کی جو بنیاد ہے یہ راجہ رام موہن رائے نے رکھی تھی۔ اینٹی مسلم آریہ سماج کی بنیاد دیانند سرسوتی نے 1877 کے اندر رکھی تھی اور آریہ سماج کی جو بنیاد ہے یہ 1875 میں رکھی گئی تھی۔ 1805 کے اندر برٹش گورنمنٹ نے سری لنکا کو ایک کالونی بنا دیا تھا۔ برٹش اینیکس NWFP in 1849، یعنی بلوچستان کا جو الحاق ہے یہ 1849 کے اندر انڈیا کے ساتھ ہوا تھا۔ وردہ اسکیم یہ ذاکر حسین نے لکھی ہے۔ ستی کی جو رسم تھی یہ لارڈ ولیم نے ختم کی تھی۔ اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا تو ہندو مذہب کے اندر اس خاتون کو بھی اس شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، تو اس رسم کو لارڈ ولیم بینٹک نے ختم کیا تھا۔ انڈیا کے اندر پہلی مردم شماری جو ہے یہ لارڈ مایو کے عہد میں ہوئی تھی۔ موہنجو داڑو اینڈ ہڑپا یہ 1922 کے اندر دریافت ہوئے تھے۔ سر جان مارشل نے 1922 کے اندر موہنجو داڑو کی کھدائی کا حکم دیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی لندن کے اندر سن 1600 میں بنی۔ انڈیا کے اندر فرنچ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد 1664 کے اندر رکھی گئی۔ ریشمی رومال کمپین یہ عبید اللہ سندھی نے جنگ آزادی سے پہلے شروع کی تھی۔ یہ رہے ہمارے آج کے 50 سوالات جو کہ مطالعہ پاکستان اور تاریخ سے متعلقہ تھے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کی تیاری کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔
اور جو دوست ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہیں وہ نیچے دیے گئے ڈسکرپشن کے اندر لنک سے جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہم اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر نئے 50 سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔